السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے اور ان کے پیغام کو بھول چکے تھے اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے شرک و بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد دلایا۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو، کعبے میں جو تم نے مورتیاں رکھ چھوڑی ہیں انہیں توڑ پھوڑ ڈالو، وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے، وہ نبی تمہارے ہی اندر ہوگا، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ یہودی، عالم، عیسائی، پادری اور کاہن سب یہی کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو، دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی نہال رہو گے۔ اس وقت یہ آواز بالکل نہیں تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نفیل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان ہیں اور حجش کے بیٹے عبید ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کی بزرگ اور قابل قدر ہستیاں تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا یہ چاروں آدمی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں، انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، بت پرستی سے سخت بیزار ہیں، بیچاری لڑکیوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی معصوم بچی کو زندہ گاڑنے جا رہا ہے محض مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے یا باعث تنگوار سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر باپ کی طبیعت راغب ہو تو پھر واپس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن بھلا قریش کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نامانوس صدا بلند کریں؟ وہ یہ کیوں کر برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے مذہب پر کھلم کھلا تنقید کی جائے اور اسے غلط ٹھہرایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن بن جائے اور ان کی بے بسی کا چرچا کر کے لوگوں کو ان کے دلوں سے بیزار کیا جائے؟ اس طرح کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز میں ان کی عمریں گزر گئی تھیں۔ یہی ان کے معبود تھے جن کو وہ باپ دادا سے پوچھتے آئے تھے، کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیے اور حقارت سے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ تھا، بہتوں نے گالیاں بھی دیں، تانوں کے تیر بھی چلائے، تمسخر کے خنجر بھی جھونکے اور جتنا ہو سکا جسم و روح پر زخم لگائے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، کوئی تو ہجرت کر گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا، دین ابراہیمی پر صرف زید رہ گئے۔ وہ کعبے کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، خدایا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو اسی کو اپناتا، مگر مجھے معلوم نہیں۔ پھر بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتے۔